الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری اسٹریٹجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے، قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، جس میں میڈیا کہتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے، آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا۔ یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکسٹ۔ اور جب کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ، اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتونی دیتے ہیں، انہیں وارننگ دیتے ہیں، مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں، جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ یہ آیت میدان جنگ میں ہے۔ آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں، جو ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہے، آپ ڈرو مت، ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل، مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ USA اور ویتنام کے بیچ، بٹ نیچرل آرمی جنرل آف USA یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں، وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ، وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز، جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو۔ عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار، کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت، اب لڑو، جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو۔ تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے۔ لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ ہندوستان میں بھی کئی دشمن اسلام ہیں، اور ایک بہت فیمس رائٹر، لیکھک جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، اس کا نام ہے ارون شوری۔ وہ یہی آیت کا حوالہ دیتا ہے اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں، اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، جہاں بھی کافروں کو آپ پاؤ، بریکٹس میں وہ کہنا چاہتا ہے ہندو، جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ میں پوچھتا ہوں کہ اتنے ہندو یہاں رہ رہے ہیں، کیا عام طور پہ مسلمان ہندو کا قتل کرتا ہے؟ اور ورس نمبر 5 کے بعد ارون شوری چھلانگ مارتا ہے ورس نمبر 7 پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے۔ ورس نمبر 6 میں کوئی بھی انسان جس کے پاس تھوڑا بھی عقل ہے وہ فوراً پہچان لے گا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے۔ ورس نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مشرک، اگر کافر، اگر آپ کے دشمن
امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑ مت دو، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. escort them to a place of security. دشمن کو صرف چھوڑو مت، ان کے ساتھ جاؤ اور ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ آؤ جہاں وہ محفوظ ہے. آج کے تاریخ میں کتنا بھی دیالو سپاہ سالار اگر دشمن امن چاہتا ہے کہیں گا اپنے سپاہی سے چھوڑ دو، بٹ کوئی سپاہ سالار یہ نہیں کہیں گا کہ اس کو اسکورٹ کرو، اس کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر کافر، اگر مشرک صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں تو انہیں حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور اکثر جب بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے جہاں جنگ کے میدان میں لڑائی کے بارے میں لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب دشمن آتے ان کے اوپر حملہ کرو، اس کے فوراً بعد اکثر چاہے سورہ انفال ہو، سورہ توبہ ہو، آپ قرآن میں اکثر اس کے بعد لکھا ہے کہ امن بہتر ہے. کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن پسند مذہب ہے. امن ہمیشہ بہتر ہے. تو میڈیا اکثر آؤٹ آف کانٹیکس حوالہ دیتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے. تیسری اسٹریٹجی، تیسرا طریقہ جو انٹرنیشنل میڈیا اسلام کو بدنام کرتا ہے وہ کچھ اسلام کے الفاظ یا قرآن میں سے کچھ الفاظ لیتی ہے اور اس کا غلط ترجمہ کرتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے. اور سب سے زیادہ بدنام لفظ اسلام اور قرآن میں جو موجود ہے، جو میڈیا جو سب سے زیادہ بدنام کرتی ہے آج کی تاریخ میں، وہ ہے لفظ جہاد. اور میڈیا ایسا پیش کرتی ہے کہ جہاد کی معنی کیا ہے. میڈیا کہتی ہے کہ جہاد مطلب کوئی بھی مسلمان جب جنگ کرتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے اپنی ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، کوئی بھی وجہ سے اگر مسلمان لڑتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. اور یہ غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں میں نہیں، کئی مسلمانوں میں بھی ہے. میڈیا اسے اتنا عام کر چکا ہے کہ غیر مسلمان تو چھوڑو، آج کل اکثر مسلمان بھی سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی مسلم لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی یہ معنی بالکل نہیں ہے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو. جہاد مینس ٹو اسٹرگل. اور اسلامک شریعت اس کی معنی ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. یہ افضل جہاد ہے. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلامک پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان حق کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں ان سیلف ڈیفنس اگر جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اٹ مینس ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل. جد و جہد کرنا. عام طور پہ اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں جہاد. یہ عام جہاد ہے. جو پہلے 4 معنی میں نے کہا وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. جہاد کئی قسم کے ہیں. جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد، لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ.
मीडिया अक्सर जिहाद का तर्जुमा करती है अंग्रेजी में होली वॉर, पाक जंग। जब हम होली वॉर को अरबी में तर्जुमा करते हैं, पाक जंग, अरबी में से कहेंगे हर्ब मुकद्दसा। आप सारी आयतें कुरान मजीद के पढ़िए, सारी हदीस पढ़िए, किधर भी कुरान या सही हदीस में नहीं लिखा है हर्ब मुकद्दसा, पाक जंग, होली वॉर। ये मीडिया कहती है जिहाद के मानी होली वॉर, और जब तहकीक करते पता लगता है ये अल्फाज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई क्रूसेडर्स के लिए। जब ईसाई क्रूसेडर्स ईसाईयत के नाम पे हजारों इंसानों का कत्ल कर रहे थे, उसे कहा गया था होली वॉर, और आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। यह है मीडिया का पावर। यह तीसरा तरीका, और एक मिसाल मैं पेश करूंगा आपके लिए। 9/11 के बाद, 9/11 के बाद, 2001 ट्विन टावर के बम्बार्डमेंट के बाद 2 साल बाद मैं यूएसए गया, लॉस एंजलिस, 2003 में। और ये उर्दू तकरीर है तो शेरवानी पहना हूं, नहीं तो अक्सर मैं बाहर जाता हूं तो सूट और टाई पहनता हूं। लेकिन मेरी जो इस्लामी निशानी, टोपी, दाढ़ी, ढकने के ऊपर, इजी टारगेट, अच्छा बकरा। आप जब जाएंगे इमिग्रेशन में, सूट और टाई, टोपी, दाढ़ी, ढकने के ऊपर बकरा, मैं तैयार रहता हूं क्या मेरे साथ पूछताछ होने वाली है। तो इमिग्रेशन में दाढ़ी, टोपी, ढकने के ऊपर जाओ इंक्वायरी के लिए। मैं जाता हूं वहां तो पूछने लगते कि आप किस लिए इधर आए। तो मैंने कहा मुझे एक अवार्ड मिल रहा है लॉस एंजलिस में। आप काय का अवार्ड मिल रहा है, आपका पेशा क्या है। तो मैंने कहा जीसस क्राइस्ट ने कहा है बाइबल में, सीक द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल फ्री यू। आप हक को फैलाओ, मेरा काम है हक को फैलाना। अंग्रेजी में कह रहा था मेरा पेशा है दाई। वाकया तो बहुत बड़ा है, समय कम होने की वजह से मैं मेन मौजू पे आऊंगा, जिहाद के मौजू पे आऊंगा। जब मैं जाता हूं कस्टम में तो मैं जानबूझ के कहता हूं कि मैं आ रहा हूं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, दाढ़ी, टोपी। बैग को खोलो, बैग खोलते तो मिलता है मेरा डीवीडी जिसका मौजू था जिहाद और दहशतगर्दी, एक इस्लामिक नजरिया, और उसके डीवीडी कवर पे पिस्तौल की फोटो थी। तो कस्टम ऑफिसर खोलता है और कहता है क्या आप जिहाद में मानते हैं। मैंने कहा बेशक मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिद्दोजहद करो, तो मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में जिद्दोजहद करो। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब क्या आप जिहाद में मानते, लड़ाई झगड़े में मानते। मैंने कहा बाइबल में पढ़िए, बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 से 20, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 27 और 28 में लिखा है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो। बुक ऑफ नंबर्स में पढ़िए आप, चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1 से 18, इसमें लिखा है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 में वर्स नंबर 36 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तलवार लो और जाके लड़ो। तो वो मुझे कस्टमर ऑफिसर बोलता है वो कह रहे थे क्या गलत लोग के खिलाफ लड़ो। तो मैं भी वही लड़ाई में मानता हूं, गलत लोग के खिलाफ या अच्छे लोग के खिलाफ कहां मैं कहता हूं लड़ाई करना चाहिए। फौरन माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। जो भी सवाल करता था मुझसे मैं उससे बाइबल के हवाले से जवाब देता था। फौरन एक सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, जनाब क्या मैं आपसे और एक सवाल पूछ सकता हूं। तो मैंने मेरे मेजबान से कहा फोन करके आप डरिए मत, मैं जरा दावा कर रहा हूं, नहीं तो मेजबान घबरा जाएगा कि जाकिर 1 घंटा हो गया अभी तक बाहर निकला क्यों नहीं। मेरा पेशा है दावत देना, मैं दाई हूं। उसी तरीके से जब हिंदुस्तान में जब मैं बात करता हूं जिहाद के बारे में, जो मास्टर की फॉर दावा है, सारे तालों को खोलने वाली चाबी सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब हिंदुस्तान में जब मीडिया
جب ہندوستان کے پولیس آفیسر یا ہندوستان کا میڈیا جب مجھ سے کہتا ہے کہ یہ قرآن میں کتنی لڑنے کے آیت ہے، کتنی جھگڑنے کے آیت ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اگر مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت میں کئی گنا زیادہ شلوک اور منترا ہے لڑنے اور جھگڑنے کے، قرآن کے تو کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ قرآن اور مہابھارت کا مطالعہ کریں گے تو مہابھارت میں کئی گنا زیادہ لڑنے اور جھگڑنے کے منترا اور شلوک ہے۔ تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے، تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے۔ تو ہندو مجھ سے کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو میں قرآن سے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ تو اگر آپ کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تو سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ آپ جب ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے فوراً وہ اسلام کو اور اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ اور میں مثال دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہندو مذہب میں بھگوت گیتا۔ بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیے نمبر 1 میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46 میں جب ارجن کہتے ہیں شری کرشن سے، بھگوت گیتا ایک مشورہ ہے شری کرشن جو ارجن کو دے رہے ہیں میدان جنگ میں۔ تو بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے 1 میں ورس نمبر 43 to 46 میں ارجن میدان جنگ میں اپنے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور شری کرشن سے کہتے ہیں میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت میرے رشتہ دار سے لڑوں۔ لڑائی تھی پانڈو اور کورو کے بیچ، جو رشتہ دار تھے، جو کزن سے۔ تو شری کرشن کہتے ہیں چند شلوکا کے بعد چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ارجن سے آپ کو ایسے ناپاک خیال دماغ میں کیسے آئے؟ ہاؤ کم سچ امپیور تھاٹس ہیو کم ان یور مائنڈ، یہ ناپاک خیال آپ کے دماغ میں کیسے آئے؟ ہاؤ کم یو ہیو بیکم سو امپورٹنٹ، آپ نپنسک کیسے بن گئے؟ کون کہہ رہا ہے؟ شری کرشن کہہ رہے ہیں ارجن سے۔ اور بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 ورس نمبر 31 to 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ شتریا کا دھرم ہے لڑنا، بھاگیوان ہے وہ شتریا جس کو موقع ملتا ہے لڑنے کے لیے۔ اگر میں ان شلوکا اور منترا کا حوالہ دے کے یہ کہوں کہ بھگوت گیتا میں آپ کے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ دار کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہوں گی۔ پس منظر پڑھیں گے تو پتہ لگتا ہے شری کرشن کہہ رہے ارجن سے کہ باطل کے خلاف آپ کو لڑنا چاہیے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو۔ اگر آپ حق پہ ہے باطل کے خلاف لڑنا چاہیے، یہ پس منظر ہے۔ صرف میں یہ کہوں کہ آپ کے بھگوان شری کرشن ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ باطل کے خلاف لڑو، اور یہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو اسٹینڈ آؤٹ فار جسٹس ایز وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حق کے لیے کھڑے رہو، شہادت دو اللہ کے لیے، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والد یا والدہ کے خلاف ہو، چاہے امیر یا غریب، اللہ سبحانہ و تعالی حق کے ساتھ ہے۔ اور کئی بار میڈیا میں ایک حدیث کو اکثر اچھالا جاتا ہے جہاد کے معاملے میں، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46۔ اس میں لکھا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجاہد ایک ایسا انسان ہے جو لگاتار نماز پڑھ رہا ہے اور لگاتار روزہ رکھ رہا ہے، اور جب ایک مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے اور اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، لیکن
اگر وہ جیت کے واپس آتا ہے تو اسے اس دنیا کی دولت ملتی ہے. اکثر یہ حدیث کو لے کے لوگ اسلام کو بدنام کرتے. مجاہد جہاد کرو جنت میں جاؤ. بھگوت گیتا جب پڑھتے ہیں, بھگوت گیتا میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37 ورس نمبر 37, شری کرشن کہتے ارجن سے کہ آپ میدان جنگ میں جاؤ, اگر آپ مر جائیں گے تو آپ سورگ میں جائیں گے, اگر آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہے وہی لکھا ہے بھگوت گیتا میں. تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے, آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کرو, انشاءاللہ آپ اسلام اور اچھے سے سمجھ پائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں دا ماسٹر کی فور دعویٰ, سارے تالوں کو کھولنے والی چابی دعوتی میدان میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.